سارے حضرات وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام استوهبنی رسول اللہ من ابی فی سبایا فکنت وکیلہ وشریبہ ومونسہ ومحدثہ صلوات سامعین گرامی، آقا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں استوهبنی رسول اللہ من ابی فی سبایا، میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ فَكُنْتُ عَقِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَمُونَسَهُ وَمُحَدَّثَهُ، میں رسول اللہ کا ہمنے والا بھی تھا، ہم پیالہ بھی تھا۔ رسول اللہ مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، انس فرماتے تھے، اور سرکار مجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔ مومنین کرام، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا وہ شرف ہے، یہ میری وہ فضیلت ہے جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ شرف اور کسی کو نصیب نہیں ہوا، جیسی آغوش پرورش، آغوش تربیت مولا علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی، کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے انا حبیب اللہ وعلی حبیبی، مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا ہے۔ مجھے رسول اللہ نے پالا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حافظہ اللہ نے ان کا خطاب موجود، ایک بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔
وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کا سب سے عظیم باغبان ہوں، مالی ہوں، مجھ سے اچھا مالی اور باغبان پوری کائنات میں نہیں ہے، آواز ٹھیک آ رہی؟ تو آپ اس کے دعوے کو کیسے تسلیم کریں گے کہ وہ دنیا کا سب سے اچھا باغبان ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا دعویٰ اس صورت میں تسلیم کر لیں گے کہ اگر ایک بنجر زمین، ایک شوردار، ایک غیر آباد برباد زمین اس باغبان کے حوالے کریں اور پھر اس سے کہیں کہ تم اس زمین کو آباد کر کے دکھاؤ اور اس زمین میں باغ ایک تیار کر کے دکھاؤ اور اس زمین میں تم پھول کھلا کے دکھاؤ، تو ہم مان لیں گے کہ تو دنیا کا سب سے عظیم باغبان ہے۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں آئے تھے وہ قرۂ ارض کا سب سے زیادہ گمراہ اور جاہل معاشرہ تھا، سب سے زیادہ بنجر، سب سے زیادہ غیر آباد سرزمین تھی جس میں رسول اللہ مبعوث و رسالت ہوئے۔ آپ اس کی بربادی کا اندازہ اس آیت سے لگائیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے مکہ کا وہ معاشرہ کھلی گمراہی میں غرق تھا۔ سامعین گرامی، جہاں گناہ ہی گناہ تھے، بت پرستی تھی، شرک ہو رہا تھا، بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، زنا عام تھا، لوگوں نے، عورتوں نے جھنڈے لگائے ہوتے تھے، سودی کاروبار ہوتا تھا، لوگ رزق حلال کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے، ایسے گمراہ ترین اور جاہل ترین معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے اور ایسے معاشرے میں نبی کریم نے ایک ایسے بچے کی تربیت فرمائی کہ خدا کی قسم پھر اس ایک بچے میں جس کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی، کائنات کا ہر کمال اس میں نظر آتا ہے، کائنات کی ہر فضیلت اس میں نظر آتی ہے، اور پیغمبر کی روشنی میں، فرمان پیغمبر کی روشنی میں مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ سرکار نے ایک ایسے بچے کی تربیت فرمائی جو 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث کر رہا ہے۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ اللہ کو سلامتی عطا فرمائے۔ مجھے رسول اللہ نے پالا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ قاصیہ سب سے مفصل طولانی خطبہ مولا امیر المومنین کا، اس میں ایک منزل پہ مولا امیر علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب یہ پنکھا چاہیں تو بند کر دیں، یہ پنکھا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات مولا اللہ۔ اگر اجازت بخشیں تو ذکر امیر المومنین میں کلام امیر المومنین سے بڑھ کے اور کوئی مناسب کلام نہیں ہے۔ تو خطبہ قاصیہ کے جملے مولا امیر فرماتے ہیں وَاضَعَنِ رسول اللہ فی حجرہ وَأَنَا وَلَدٌ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَوْزِي مِنْ رسول اللہ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزَلَةِ الْخَصِيصَةِ، لوگو تم جانتے ہو مجھے رسول اللہ کے نزدیک کتنا قرب حاصل تھا اور میں رسول اللہ کے نزدیک مجھے کتنی منزلت اور مقام حاصل تھا۔ وَاضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا۔ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، دست رسالت پڑھا کے آنکھیں کھولی اور پہلی غذا لعاب رسالت قرار پائی۔ وَاضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت پیغمبر مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سلایا کرتے تھے۔ وکان یمزق الشیء ثم یلقمنیہ، رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر
چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ وَقَانَ يَرْفَعُ لِي مِنْ أَخْلَاقِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا، اور رسول اللہ ہر روز اخلاق کے علم بلند کرتے تھے۔ ثُمَّ يَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور پھر مجھے اقتداء کرنے کا، پیروی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یقین فرمائیے رسول اللہ نے اقتداء رسول اور اتباع رسول کا حق ادا کر دیا۔ جملہ سنیے گا کس طرح اتباع کی، فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَسْرَ أُمِّهِ، میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے۔ جو جوان سوشل میڈیا سے مربوط ہیں، آپ نے سنا طالب جوہری صاحب کا، علامہ طالب جوہری کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ابھی تازہ۔ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میں اندرون سندھ میں مجلس کے لیے جا رہا تھا، تو میرا گزر ہوا کسی جگہ سے، تو وہاں ایک چرواہا اونٹ چرا رہا تھا۔ روڈ کے جب قریب سے گزرے نا تو ایک بڑا خوبصورت سا بچہ تھا اونٹنی کا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روکو ذرا یہ بچہ دیکھو۔ تو اس چرواہے کو میں نے بلایا کہ یار یہ اونٹنی کا بچہ تو ذرا میرے قریب لاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ محترم اگر اونٹنی کا بچہ دیکھنا ہے نا تو آپ کو اس بچے کے پاس آنا پڑے گا، اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کے ماں سے جدا نہیں۔ پھر مجھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آیا کہ مولا نے یہ مثال کیوں دی، کسی اور جانور کی مثال نہیں دی، کسی اور پرندے کی مثال نہیں دی، صرف یہی مثال دی۔ فرمایا میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے پیچھے یوں چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا کرتا۔ ما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، رسول اللہ نے میری ساری زندگی میں میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا، اور میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور میرے بھائیوں، جس کی ساری زندگی میں کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو وہی تو صدیق اکبر ہے۔ میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ علی نے جو کیا جب کیا حق کیا، جو کہا جب کہا سچ کہا، اور مولا امیر المومنین معیار حق ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام میزان حق ہیں۔ اسی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ احمق دنیا کہتے ہیں جی مریں گے قبر میں جائیں گے تو پھر حق باطل کا پتہ چلے گا۔ میرا بھائی اگر قبر میں پتہ چلنا تھا تو انبیاء کیوں آئے تھے؟ انبیاء کے بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ یہی حق باطل کی تمیز کروانے تو آئے تھے، اور رسول اللہ نے تو بتا دیا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی تم کہتے ہو قبر میں پتہ چلے گا، پیغمبر نے دنیا میں بتا کے سرکار نے بتا دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور علی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، حق اور علی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا، حوض کوثر پر حق اور علی اکٹھے میرے پاس۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے تو بتایا ہے بھائی، حق کی پہچان کروائی ہے اور کئی انداز سے کروائی ہے۔ سرکار کی حدیث ہے لولا علی لما بان الحق من الباطل، اگر علی نہ ہوتے حق باطل سے کبھی جدا نہ ہوتے، حق باطل سے کبھی۔ رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی، میں ہزاروں بار یہ حدیث سنا چکا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے ہر مجلس میں کسی نہ کسی بہانے سے یہ حدیث میں ضرور سناؤں لوگوں کو۔ اہل سنت کے معتبر منابع میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ کے جلیل المرتبہ صحابی ہیں حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار کی دو احادیث ہیں،
جناب عمار کے حوالے سے جو بڑی شہرت رکھتی ہیں، جس دن مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، خود نبی کریم چنائی کر رہے تھے، صحابہ کرام اس پرانے زمانے کی مٹی کی اینٹیں بنی اٹھا کے لا رہے تھے، کوئی گارا دے رہا تھا، ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا تھا، عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، پشت پہ سر پہ اٹھا کے لا رہے تھے، نبی کریم کے پاس لا کے اینٹیں رکھیں، رسول اللہ نے بدن سے خاک کو جھاڑا، اور پھر سرکار نے عمار یاسر کو خطاب کر کے ایک جملہ فرمایا، عمار میں تجھے خبر دیتا ہوں، سَتَقْتُلُ قَافِيَةٌ بَاغِيَةٌ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار تم باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ یہ وہ حدیث تھی رسول اللہ کی کہ سارے صحابہ کرام کو اور سارے مسلمانوں کو پھر انتظار رہا، اور عمار یاسر کی طرف دنیا دیکھتی رہی کہ عمار یاسر کا انجام کیا ہوگا، عمار یاسر کیسے قتل ہوں گے، عمار یاسر کو کون قتل کرے گا، تاکہ پتہ چلے گا کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق پھر باغی کون بنتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صفین کے میدان میں لشکر شام کے ہاتھوں عمار یاسر قتل ہو گئے، دنیا کے سامنے حقیقت کھل کے آ گئی، جو شک و شبہ میں مبتلا تھے ان کا شک بھی دور ہو گیا، رسول اللہ کا فرمان اس نے آ کے دنیا کے سامنے بات کو کھول دیا کہ یاد رکھو علی کے مقابلے میں جو آنے والے ہیں وہی باغی ہیں۔ میرا بھائی رسول اللہ نے تو اب باغی کا تعارف بھی کروا دیا، اب تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ نے تو بتا دیا، ہاں خوش نصیب وہ ہے جو مولا امیر المومنین سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم خوش نصیب وہ مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر شریعتی کا جملہ کئی بار سنایا، شریعتی کہتا ہے اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا، شیعہ خوش نصیب وہ علی تمہارے حصے میں آیا، ایک علی بنایا وہ علی تمہارے حصے میں آ گئے۔ مومنین کرام عمار یاسر ایک یہ حدیث، دوسری حدیث حضرت عمار یاسر کو اور معتبر منابع اہل سنت کے حدیث کے منابع میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم نے خطاب کر کے فرمایا یا عمار، توجہ کرنا، اذا رأیت علیًا قد سلک وادیًا وسلک الناس وادیًا غیرہ فاسلک مع علیًا، فرمایا عمار یاسر اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا سب تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھ دیجیے سارے حضرات بلند آواز۔ توجہ فرمائی آپ نے، اے عمار اگر کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر، علی تنہا دوسرے راستے پر، لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ بڑا ہی خوبصورت فرمایا ہے، عمار یاسر جو علی کے پیچھے چلتا ہے علی نہ اسے گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ او بھائی اہدنا الصراط المستقیم، جس صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہو وہ مولا علی کا راستہ ہے، مولا علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، مولا علی کی راہ ہی جنت کی راہ ہے، مولا علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، مولا علی میزان حق ہیں اور مولا علی معیار حق۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مکہ جب فتح ہوا تھا خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، کس نے توڑے تھے بت؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، مولا امیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کے بیٹے حیدر قرار نے بت شکنی فرمائی۔ وہ کیا ایک کلام بڑا وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے،
بت بنانے میں تو شامل تھے، قبیلے سب کے بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ یا مولا علی نے بت شکنی کی یا مولا علی کی اولاد نے بت شکنی کی، مولا حسین علیہ السلام نے بھی بت شکنی کی۔ آپ حیران ہو گئے۔ سامعین گرامی، مولا علی نے بھی بت توڑے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، فرق صرف اتنا تھا، مولا علی نے بے جان بت توڑے تھے، امام حسین نے جاندار بت توڑے۔ بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اب تمہیں سمجھ آئی؟ سامعین گرامی، مولا علی علیہ السلام سے دشمنی کیوں ہوئی؟ مولا علی علیہ السلام نے صرف ان کے باپ دادا کو ہی قتل نہیں کیا تھا، مولا علی نے ان کے خداؤں کو بھی قتل کیا تھا۔ اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے دیا مولا علی نے۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت نصب سے مولا امیر المومنین نے توجہ ہے حضرات؟ یار رسول اللہ کے بعد توجہ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا امیر المومنین سے جو لڑنے والے آئے، جمل کا مارکہ، صفین کا مارکہ، ذہن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، جمل اور صفین میں مولا علی علیہ السلام سے جو لڑنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے وہ دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جن کے باپ دادا کو علی کی فضائل کی تلوار نے مارا، کچھ وہ تھے جن کے باپ دادا کو میدان جنگ میں علی کی ذوالفقار نے مارا۔ کچھ کے باپ دادا ذوالفقار سے مارے گئے اور کچھ کے باپ دادا علی کے فضائل کے ہاتھوں مارے گئے، اور وہ سارے علی کی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ علی میزان حق ہے، معیار حق ہے، بات یہ ہو رہی ہے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر علیہ السلام نے توڑ دیے، حبل ایک بت تھا پیتل اور تانبے کا جو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر نصب ہے، ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی کرنا کیا ہے، آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، یا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین کو شانوں پہ سوار کیا۔ یقین فرمائیے تاریخ کا بڑا ہی خوبصورت جملہ، بڑا لطف لوگے۔ جب مولا امیر المومنین کو سوار کیا، سرکار نے ایک سوال کیا، یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہیں؟ یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے، میں آسمان کو چھو سکتا ہوں، چاہوں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ سکتا ہوں۔ امیر المومنین سرکار کے شانوں پہ بلند ہو کے اس حبل کو توڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ پیتل اور تانبے کا بت تھا، جب ذوالفقار کی ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے شیشے اور کانچ کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ کہتے ہیں نا کرچی کرچی ہو جانا بت کا۔ امیر المومنین بت شکنی فرما رہے تھے۔ نبی کے محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا، نبی کریم کے لب متحرک ہوئے اور سرکار نے فرمایا، یا علی خوشا بحال تو کہ کار حکمی کنی و خوشا بحال من کے بار حکمی کشم۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی تجھے بھی مبارک ہو، یا علی مجھے بھی مبارک ہو، یا علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا دیا۔ یا علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ معیار حق، میزان حق امیر المومنین کے ساتھ خوش نصیب ہو کہ حق سے وابستہ۔ اور سامعین گرامی، یہ جملہ نہ کہوں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں جتنے بت نصب تھے، مولا امیر المومنین نے جب پاش کر دی، حبل بچ گیا۔ ایک دراز قد صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے
آپ یہ سعادت مجھے بخشیں، مجھے حکم کریں، مجھے اجازت دیں، اس حبل کو میں توڑتا ہوں، اس کو میں اکھاڑتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ جنہوں نے زندگی میں بت پرستی کی ہو وہ بت شکن نہیں ہوتے۔ بت شکن وہی ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ ہو، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو، جس کی پیشانی کبھی اللہ کے غیر کے آگے نہ جھکے۔ یہی فرما رہے مولا امیر المومنین ما وجد لی قذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، رسول اللہ نے میری ساری زندگی میں میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا، میرے کسی فعل کو راہ حق سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سِنَةٍ بِحْرَا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، مولا فرماتے رسول اللہ ہر سال عبادت اور ریاضت کے لیے غار حرا میں کچھ عرصے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اور فرماتے غار حرا میں بھی میں رسول اللہ کے پاس جایا کرتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں جایا کرتا۔ جملہ سننا شیعہ، جملہ سننا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، جس دن پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی غار حرا میں علی اس دن بھی رسول اللہ کے پاس موجود تھا۔ اچھا دنیا پتہ کیا کہتی ہے جی؟ یہ سابق الاسلام کون ہے؟ پہلے ایمان لانے والا کون ہے جی؟ بچوں میں مولا علی ہیں، بوڑھوں میں فلاں ہیں، غلاموں میں فلاں ہیں، عورتوں میں فلاں ہیں۔ یہ کیٹیگریز کیوں بنائی گئی؟ بولو، یہ صرف اس لیے بنائی گئی، دو وجہ تھی۔ ایک تو اس لیے بنائی گئی کہ نے معاملے نو پا دے رولے وچ، ہاں پتہ ہی نہ چلے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے، اور دوسری غرض یہ تھی کہ کسی دوسرے کو بھی یہ سابقین کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے، کسی دوسرے کے لیے بھی گنجائش بنائی جائے۔ اور میرا بھائی جب بات سب سے پہلے کی ہوگی تو سب سے پہلے تو کوئی یہ ہی ہوگا نا۔ اور یار مولا علی سے پہلے کون ہوگا ایمان لینے والا؟ فرماتے ہیں جس دن پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہو رہی تھی غار حرا میں علی اس دن بھی رسول اللہ کے پہلو میں موجود تھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ جبرائیل آیات لے کے آیا، شیطان کی چیخ بلند ہوئی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے شیطان کی چیخ کو سنا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے چیخ کو سنا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی؟ فرمایا ھذا الشیطان قد آیس من عبادتہ، فرمایا یا علی یہ شیطان کی چیخ تھی جو آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو۔ اب اگلا جملہ سننا، فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ الا انک لست بنبی ولکنک وزیر، اے علی تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تیرے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے لیکن نبی کا وزیر بھی تو ہے، نبی کا جانشین۔ توجہ کرنا ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا۔ مولا امیر المومنین جانشین رسول کی حیثیت سے، پیغمبر کے وصی اور وزیر کی حیثیت سے یہ فیصلہ غدیر میں نہیں ہوا تھا، غدیر میں اس وصایت اور اس جانشینی کا اعلان ہوا تھا۔ یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن پہلی وحی رسول اللہ پر صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ایک نقطے کی طرف اور توجہ کیجئے۔ رسول اللہ فرما کے گئے انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت۔ اس کے مقابلے میں حدیث ثقلین کیا آئی کہ رسول اللہ فرما کے گئے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں جو گراں قدر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے
کہ رسول اللہ نے سنت کو چھوڑا، ہمارا سوال یہ ہے کہ سنت کس شکل میں چھوڑی؟ صحیح بخاری کی شکل میں، صحیح مسلم کی شکل میں، سیاہ ستہ کی شکل میں، فیضان سنت کی شکل میں؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں کہ اگر رسول اللہ نے سنت کو چھوڑا ہے تو افراد کی شکل میں چھوڑا ہے، افراد کی شکل میں چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام تھے، امہات المومنین تھیں، اہل بیت رسول تھے، شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، خدا کے لیے میری بات کی طرف دھیان دینا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی سنت ہمارے لیے اللہ پاک نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی جو شخصیت ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو فالو کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، ہم نے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ توجہ، یہ بھی ڈاکٹر شریعتی کا ایک جملہ، اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، رسول اللہ کا کم کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا ہم نے مولا علی کا دامن تھاما ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پڑا۔ ہم نے مولا علی کا دامن تھاما ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے، ہم دامن علی سے وابستہ ہیں، مولا علی دامن رسول سے وابستہ ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات گرامی؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ مومنین کرام، مان لیا کہ رسول اللہ نے سنت کو چھوڑا، ہم نے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ کی سنت کی جب بات آئے گی، اس میں کردار آئے گا، اس میں گفتار آئے گی، اس میں نظریات آئیں گے، اس میں پیغمبر کی پسند ناپسند آئے گی، تو پھر یاد رکھیے میرے محترم، وقت زیادہ نہیں، ترابی صاحب بھی تشریف فرمائے، آپ بھی روزے سے۔ سامعین گرامی، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، کسی افراد کی سنت، طریقہ، گفتار، رفتار، پسند ناپسند، وہ بندہ سب سے بہتر سمجھتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہے۔ بولیے، آپ میرے مزاج کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے بعد تو سالوں بعد ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر۔ میرے مزاج کو وہی جاننے کا مجھ سے بہتر، آپ سے بہتر، جو میرا بھائی ہے، جو میرا گھر والا ہے، جس کا سب سے زیادہ گھر میرے ساتھ وقت گزرا ہے، آپ کو بھی بہتر جانے گا جس کا آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزرا ہے۔ خدا کی قسم، اب پیغمبر کی سنت کو سیکھنے کے لیے، پیغمبر کی سنت کو سمجھنے کے لیے مولا علی علیہ السلام سے بہتر کوئی بشر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ وقت اگر رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام نے گزارا، مولا علی علیہ السلام نے گزارا ہے۔ اور کتنا وقت گزارا ہے؟ 2 جملوں میں کہتا ہوں کتنا وقت گزارا۔ سامعین گرامی، اتنا وقت گزارا مولا علی نے رسول اللہ کے ساتھ، مولا علی کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک۔ مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہی ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ نے کتاب اللہ و سنتی فرمایا ہو یا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فرمایا ہو، نتیجہ دونوں روایتوں کا ایک ہے کہ پیغمبر کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کے بعد مولا علی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اہل بیت رسول کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ پیغمبر کے اہل بیت سے بڑھ کر پیغمبر کی نہ کوئی سیرت کو بتا سکتا ہے، نہ کوئی سنت کو بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دامن امیر المومنین سے، دامن اہل بیت سے وابستہ متمسک رہنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہمارا جینا مرنا پروردگار اسی راہ پہ قرار دے۔ کوئی نہیں، آقا کی شہادت کے ایام ہیں۔ سامعین گرامی، میں تو بس 2 جملے کہوں گا۔ یتیم پرور امام تھا، کوفے کے یتیموں کو اپنی گود میں بٹھا کے ہاتھوں سے شہد کھلاتے تھے۔ یقین فرمائیے، جب زخمی امام کو اٹھا کے لائے ہیں نا گھر،
اور طبیب مولا امیر المومنین کے اس شگافتہ سر کا اس زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ 200 یتیم بچہ مولا علی کے گھر میں تھا، سب کی نگاہ طبیب پر تھی۔ اور ایک مرتبہ جب طبیب نے امام حسن علیہ السلام سے کہا نا کہ آقا کو دودھ پلایا جائے، زہر بدن میں سرایت کر چکا، اللہ جانتا ہے دودھ کا نام سننا تھا، 200 یتیم بچہ دوڑا، پتہ نہیں کہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد جو آئے ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ آقا آپ دودھ نوش فرمائیں، آپ کے بعد ہمارا کو، آپ کے بعد ہمارا کو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 20 کا دن آئے، اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے کہ ہم نے اجازت چاہی کہ ہم آقا کی زیارت کر لیں، ہمیں اجازت ملی، ہم مولا کی بارگاہ میں پہنچے، کثرت سے خون بہہ جانے کی وجہ سے اور زہر بدن میں پھیل جانے کی وجہ سے مولا امیر کے بدن مبارک کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ 2 نیم سر پر، شگافتہ سر پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی تھی۔ اسبا کہتا ہے ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بدن اختر کا رنگ زیادہ زرد۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہم جب مولا کی بارگاہ میں پہنچے، کیفیت کیا تھی، شدت درد سے تڑپ رہے تھے، کبھی دائیں کروٹ لیتے، کبھی بائیں، کبھی آنکھیں کھولتے، کبھی بند کرتے، کبھی پاؤں پھیلاتے، کبھی اکٹھے کر لیتے، یہ بے چینی کی کیفیت تھی۔ ہماری طرف دیکھا، آنکھیں کھول کے ایک جملہ فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقد، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ پھر علی دنیا سے چلا جائے، ولیکن خففوا مسائلکم، لیکن اپنے سوالات مختصر کرنا، لیکن سوالات مختصر کرنا۔ آج علی میں وہ طاقت نہ رہی، آج تمہارا امام کمزور ہو۔ سوالات کے جوابات دیے، پھر فرمایا کہ بس اب لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ سب لوگ چلے گئے، خداحافظی کی، الوداع کیا کہ اب ملاقات قیامت کو ہو۔ چلے گئے لوگ۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مجتبیٰ جب بیت الشرف سے باہر آئے تو دیکھا وہی اسبغ ابن نباتہ دروازے پہ بیٹھے۔ آقا نے فرمایا اسبغ تو نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا؟ آقا نے فرمایا سب گھروں کو چلے جائے۔ کہتے فرزند رسول میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی مولا کے فرمان کی مخالفت نہیں کی، میں نے ساری زندگی اپنے آقا کی اطاعت کی ہے۔ فرزند رسول خدا کی قسم میرے بدن کی طاقت ختم ہو گئی ہے، میں چلنا چاہتا ہوں، میرے بدن میں طاقت ہی نہیں، مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا۔ امیر المومنین کو سال میں چھوڑ کے کہتے اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اولاد کو جب وصیتیں فرما چکے ہیں، امام حسن کو وصیتیں فرمائیں، مولا عباس علیہ السلام کو جب بلایا، فرمایا عباس سنو گے عباس کو کیا وصیت فرمائی؟ یا ولد العباس اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشرع ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ عباس بس میری تیرے لیے اتنی وصیت ہے، جب عاشور کا دن آ جائے کربلا میں اور تو فرات کے کنارے پہنچ جائے، عباس خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو تو پانی پی لے، حسین پیاسا رہ جا۔ عباس میرا حسین تیرے حوالے، اجرکم علی اللہ۔ بس سب سے آخر میں فرمایا میری بیٹی زینب کو بلاؤ۔ جناب زینب کبریٰ قریب آئیں۔ آقا امیر المومنین نے ایک بار فرمایا میری بیٹی ذرا بازوؤں سے، اپنے بازوؤں سے کپڑا تو ہٹا۔ میری آقا زادی نے بازوؤں سے جب کپڑا ہٹایا، امیر المومنین نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ میری آقا زادی نے بابا کیا حکم ہے؟ فرمایا بیٹی میرے یہ بازو میرے قریب لاؤ۔ میرے آقا امیر المومنین نے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دیا، امیر المومنین نے رونا شروع کیا۔ امیر المومنین یوں اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بابا زخمی پیشانی پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ فرمایا زینب بیٹی میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو پسینے کے قطرات نمودار ہوتے ہیں مومن کی پیشانی پر۔ بس زینب بیٹی میری ملاقات، رب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا، وہ پسینے کے قطرات میری پیشانی سے نمودار ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ سننا تھا
ایک مرتبہ خود کو بابا کے سینے پہ گرا دی، بابا بس جدائی کا مرحلہ پہنچا، بابا میں نے ام ایمن سے کربلا کی ایک بات سن رکھی ہے، بابا کیا وہ بات صحیح ہے؟ فرمایا ہاں زینب بیٹی کربلا والی بات صحیح ہے، بابا میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ فرمایا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا کربلا میں تیرے بھائی مارے جائیں گے، زینب تو قید ہو جائے گی، تیرے سر سے چادر چھن جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی جائیں گی، زینب اسی کوفہ میں تم قیدی بنا کے پھرائی جاؤ گی، ابن زیاد کا دربار ہوگا، پھر شام جانا ہے زینب تم کو، اور شام میں پھر شرابی کے دربار میں، یزید کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اس وقت آقا زادی گھبرا گئی، بابا میں اور شرابی کا دربار، بابا میں کیسے جاؤں گی یزید کے دربار میں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا زینب بیٹی گھبرانا نہ، میں آؤں گا تیرے پاس، میں تیرے ساتھ چلوں گا یزید کے دربار میں۔ عزادار و قافلہ سید سجاد کا جب شام کا بازار عبور کر چکا، ابھی یزید کا دربار چند قدم کے فاصلے پر تھا، میری آقا زادی زمین پہ بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں ظلم کی منزلیں تو طے ہو گئی، اب تو یزید کا دربار قریب آ گیا، پھوپھی اماں اب کیوں گھبرا گئی؟ اس وقت فرمایا سجاد بیٹا میرے بابا کا جب شہادت کا وقت قریب آیا تھا، میرے بابا نے مجھے سارے حالات بتائے تھے کہ کوفہ و شام میں مجھ پر کیا گزرے گی، اور میرے بابا نے جب یہ بتایا نا کہ زینب تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہے، میں اس وقت گھبرا گئی تھی، بابا میں کیسے جاؤں گی شرابی کے دربار میں؟ میرے بابا نے فرمایا تھا زینب گھبرانا نہ، میں آؤں گا تیرے ساتھ، سجاد میں اس وقت تک نہ چلوں گی جب تک میرا بابا نہ آ جائے۔ بس ایک مرتبہ میری آقا زادی نے جو نظریں اٹھائیں اور اٹھا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا بتا، بابا میرا سلام قبول کر لے۔ فرمایا سجاد چلو میرا بابا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔